الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق اللہ العظیم. گرامی قدر جناب سراج الحق صاحب، اکابرین ملت، زعمائے قوم، میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، آپ نے اکابرین کی گفتگو سنی. اور جس ضرورت کے تحت یہ اجتماع منعقد کیا گیا ہے، اس پر انہوں نے اپنے ارشادات سے ہم سب کو نوازا ہے. جن حالات سے پوری ملت اسلامیہ گزر رہی ہے، امت اسلام کو جن آزمائشوں کا سامنا ہے، پاکستان کے 20 کروڑ سے زیادہ مسلمان اور بالخصوص یہاں کا مذہبی طبقہ دینی حلقوں سے تعلق رکھنے والے لوگ یقیناً اس جارحیت کا نشانہ ہے جس جارحیت کی قیادت امریکہ کر رہا ہے. پورا مغرب اس بات پر متفق ہے کہ اسلام کو اور اس کے کردار کو اسلامی علوم، اسلامی تہذیب و تمدن اور اس کو فروغ دینے والے تمام اداروں کے کردار کو ختم کر دیا جائے یا کم از کم کر دیا جائے. دیکھنا یہ ہے کہ آخر وہ اسلام ان کا نشانہ کیوں؟ کیا مسلمان اتنی بڑی طاقت ہیں کہ یورپ اور امریکہ کی مادی قوت کے مقابلے میں اسے اپنی طاقت کا اندازہ نہیں ہے اور اپنی اس کمزور پوزیشن پر رہتے ہوئے وہ پوری دنیا سے جنگ چھیڑنا چاہتی ہے؟ شاید عقل سلیم اس کو قبول کرنے کو تیار نہ ہو.
واضح بات ہے کہ ان کی طرف سے جارحیت ہوئی ہے۔ مسلمان نہ جنگ لڑنا چاہتا ہے، نہ جنگ مسلمان کی ضرورت ہے، نہ مسلمانوں کی مادی قوت اس کو اجازت دیتی ہے کہ وہ عالمی قوتوں کے ساتھ جنگ لڑے، مسلح ہو کر جنگ لڑے، نہ ہماری اقتصادی طاقت ہمیں اس بات کی اجازت دیتی ہے، نہ ہمارا امت مسلمہ کا بکھرا ہوا شیرازہ ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم اتنے بڑے چیلنج اس کو ہم دعوت دے سکیں۔ سیدھی بات یہ ہے کہ مسلمان پر حملہ کیا گیا ہے، مسلمان پر جنگ مسلط کی گئی ہے، مسلمان اس وقت جنگ زدہ ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر سوویت یونین کی اور مغرب کی لڑائی تھی تو بھی اقتصادی لڑائی تھی۔ مغرب کا سرمایہ دارانہ نظام بمقابلہ سوویت یونین کے اشتراکی نظام کے تھا، اور اشتراکی نظام کی توسیع پسندی کے مقابلے میں یورپ کا اتحاد ناٹو وجود میں آیا تاکہ ایک دفاعی قوت بھی مغرب کی موجود رہے۔ جب سوویت یونین نہیں رہتا تو پھر ناٹو تنظیم کی ضرورت نہیں رہتی، لیکن 2002 کے پراگ کے اجلاس میں جہاں ایجنڈا یہ تھا کہ ناٹو کو تحلیل کر دیا جائے، لیکن انہوں نے اس کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا، یہ کہہ کر کہ ابھی اسلام اور مسلمان ہمارے لیے چیلنج ہے۔ وجہ بنیادی طور پر واضح ہے کہ اسلام وہ واحد مذہب ہے، وہ واحد دین ہے جو اپنا مستقل ایک اقتصادی نظام رکھتا ہے، اپنا مستقل ایک معاشی نظام رکھتا ہے، اور مغرب کے سرمایہ دارانہ نظام کے مقابلے میں اگر اسلام واحد دعوے دار ہے اس کا کہ اس کا اپنا ایک مستقل معاشی نظام ہے، تو وہ آپ کے اس معاشی نظام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، اور نظام ہائے معیشت کو ترویج دینے کے لیے پھر اسلام کی حاکمیت کا تصور ہے، اس کی حکومت کا تصور ہے کہ حکومت کے بغیر یہ نظام نافذ نہیں ہو سکتا، تو وہ اسلام کی قوت حاکمہ کو تباہ کرنا چاہتا ہے تاکہ مسلمان اپنے اسلامی نظریے کے ساتھ حکومت نہ کر سکیں، اور جب اسلام اپنے نظریے کے ساتھ حکومت کرنے کا اہل نہیں ہوگا تو پھر اسے پہلے مسلمانوں کو تقسیم کرنا ہوگا۔ لہذا امت اسلام کو تقسیم کیا گیا۔ امریکی تھنک ٹینک نے اس پہ کام کیے ہیں، یورپ کے تھنک ٹینک نے اس پہ کام کیے ہیں، ان کے لوگ کام کرتے ہیں، ہم کام نہیں کرتے، ہم صرف جذباتی تقریریں کرتے ہیں۔ ایک جلسہ کیا بلایا کہ اس جلسے میں ہم پوری دنیا کو فتح کرنے کا اعلان کر دیتے ہیں۔ ہماری تدبیر نہیں ہے، ہماری حکمت عملی نہیں ہے، ہم نے کبھی مجموعی طور پر سوچنے کا نظام قائم نہیں کیا ہے۔ ان کے لوگ کام کرتے ہیں، انہوں نے امت اسلام کو تقسیم کر دیا، ایک کا تعارف کرایا کہ یہ بنیاد پرست ہیں، یہ انتہا پسند ہیں، اور ایک کا تعارف کرایا کہ یہ ماڈرنسٹ ہیں، اعتدال پسند ہیں، روشن خیال ہیں، سیکولر ہیں، وہ بھی کلمہ گو ہوتے ہیں، خود کو بطور مسلمان متعارف کراتے ہیں، لیکن اسلام کی نظام حکومت، اسلام کی شناخت اور اس کے اقتصادی نظام کے دعوے دار نہیں بنتے۔ آج پورے عالمی قوتوں کی پاکستان میں ان سیاسی قوتوں کو پشپنائی حاصل ہے، مذہبی اور دینی قوتوں کو تنہا کیا جا رہا ہے، اور پورے ملک کے نظام پر ان کو چھایا جا رہا ہے، باقاعدہ منصوبہ بندی ہو رہی ہے، عالمی پشپنائی ان کو حاصل ہے۔
ایسی صورتحال میں ہمارے پاس مواقع تھے. پاکستان کی مجموعی سیاست، سیاسی ماحول یہ ہمارے قبضے میں تھا. ہم نے یہاں پر امریکہ مرد آباد کا نعرہ لگایا تو پورے بر صغیر کا نعرہ بن گیا. پورے تیسری دنیا میں اینٹی امریکنزم کا ایک نظریہ وجود میں آیا اور وہ عوامی سطح پر آج بھی موجود ہے، لیکن مقتدر قوتوں کی ترجیحات بدل گئی ہیں. ہمیں اس حوالے سے سوچنا چاہیے. دہشت گردی ہے، ہمیں اپنی پالیسیوں پر نظر رکھنا چاہیے. دہشت گردی کا وبال کس طرح میرے گھر میں آیا، دہشت گردی کی عفریت نے کس طرح منہ پھاڑ کر مجھے اپنے شکنجوں میں لیا، اپنے جبڑوں میں لیا. مذہبی جماعتیں کیا کریں، کدھر جائیں آپ؟ مذہبی جماعتوں نے آپ سے کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم اس ملک کے آئین کے ساتھ ہیں، ہم اس ملک کے جمہوری نظام کے ساتھ ہیں، ہم اس ملک کے پارلیمنٹ کے ساتھ ہیں. اور 100 میں اگر 2 یا 3 لوگوں نے بندوق اٹھائی، یہ مذہبی جماعتوں کا ایک مضبوط اور واضح اور غیر مبہم موقف ہے، چاہے وہ مدارس کی صورت میں ہو، چاہے وہ تنظیموں کی صورت میں ہو، کہ آج وہ 2 یا 3% بندوق بردار تنہا ہو گئے ہیں. مدارس کا یہی موقف ہے، تنظیمات مدارس اسی موقف کے ساتھ ہیں، تمام دینی مدارس اور تمام تنظیمیں اور دینی جماعتیں اس ایک موقف کے ساتھ ہیں. اس کے باوجود جو ایجنڈا ہے اسی پہ آپ نے چلنا ہوتا کہ مذہبی جماعتوں کو بند گلی کی طرف لے جاؤ، اور جس وقت وہ احتجاج کریں آپ کہیں آپ دہشت گردوں کے ساتھ ہیں. جس وقت وہ احتجاج کریں آپ کہیں تم تو انتہا پسند ہو. مجھے آپ بتائیں، سال 1.5 سال پہلے پشاور میں آرمی پبلک اسکول کا واقعہ ہوا. پرائم منسٹر نے اسلام آباد میں آل پارٹیز کانفرنس بلائی، جس میں سیاسی، قوم پرست، مذہبی، ہر قسم کی جماعتوں کو بلایا گیا، اور اس کے اندر ہماری فوج کی قیادت بھی موجود تھی. اس پورے اجلاس میں دہشت گردی کے خلاف موقف پہ اتفاق کرایا تھا. ہم سب ایک پیج پہ تھے، لیکن جب قانون کا مسودہ بنایا گیا تو اس میں کہا گیا کہ باغی وہ ہوگا، دہشت گرد وہ ہوگا، وہ فرد ہو یا گروہ جو ریاست کے خلاف اسلحہ اٹھائے اور جو مذہب اور فرقے کا نام لے. آپ بتائیں کہ اس قانون سازی کے ساتھ جس میں آپ ایک امتیاز برت رہے ہیں اور آپ مذہب اور فرقے کو نام شامل کر کے یہ تاثر دے رہے ہیں کہ یہ لوگ دہشت گردی کے بنیاد بنتے ہیں یا یہ لوگ ملک کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، اس طرح کا متنازع قانون لانا، امتیازی قانون لانا، دہشت گردی کے عنوان کو آپ نے متنازع کیا یا ہم نے متنازع کیا؟ کس نے اس کو متنازع بنایا؟ کیوں آپ نے متنازع بنایا؟ تو پھر ہم کیا سوچیں کہ واقعی آپ دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں یا آپ دہشت گردی اور جدت اور پتہ نہیں کس کس عنوانوں سے مذہبی طبقے کو تنہا کرنا چاہتے ہیں، اور ہر قیمت پر آپ مذہب کی بات کرنے والوں کو وہاں کھڑا کرنا چاہتے ہیں جہاں پوری دنیا آپ کے ساتھ ہو اور مذہبی دنیا کے خلاف متحد ہو جائے. یہ سیاست کہاں سے آئی آپ کے پاس؟ یہ سوچ کہاں سے پیدا ہوئی
یہ اتفاق رائے کو کیوں متنازع بنایا آپ نے؟ دہشت گردی کے خلاف ایک صف میں پوری قوم کھڑی تھی، آپ نے قانون سازی کر کے آخر قوم کو کیوں تقسیم کیا؟ سوال کرتے ہیں ہم لوگ آپ سے، ہمیں سوال کرنے کا حق حاصل ہے۔ دوسری بات یہ ہے، آج پھر پنجاب میں ایک قانون لایا گیا ہے، تشدد کے بارے میں قانون لایا گیا، گھریلو تشدد، خواتین کے تحفظ کا بل۔ آپ مجھے بتائیں کون سا شریف النفس اور سلیم الطبع انسان ہوگا جو گھر کی چار دیواری میں تشدد کا قائل ہو، مار پیٹ کا قائل ہوگا؟ اگر تم ماں کی اولاد ہو، ہم بھی ماں کی اولاد ہیں۔ اگر تم بیویوں کے خاوند ہو، ہم بھی بیویوں کے خاوند ہیں۔ اگر تم بہنوں کے بھائی ہو، ہم بھی بہنوں کے بھائی ہیں۔ اگر تم بیٹیوں کے باپ ہو، ہم بھی بیٹیوں کے باپ ہیں۔ یہ کہاں سے امتیاز آ گیا کہ تم تشدد کے خلاف ہو اور ہم تشدد کے حق میں؟ ہم سب سے پہلے علمبردار ہیں۔ متحدہ مجلس عمل کی حکومت نے صوبہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی سے حسبہ قانون پاس کیا تو ہمارے قبائلی معاشرت میں عورتوں کے خلاف جاہلانہ رسوم کے خاتمے کے لیے تھا، جس کو آپ لوگوں نے قبول نہیں کیا، تاکہ عورتوں کے اور خاندان کے اور معاشرت سے جاہلانہ رسوم کو نکالنا، ظالمانہ رویوں کا خاتمے کا کریڈٹ کہیں مذہبی لوگوں کو نہ مل جائے۔ تم نے سبوتاش کیا اس کو، وفاق اس میں فریق بنا اور سپریم کورٹ نے اس کو اڑا کر رکھ دیا۔ کیا عزائم تھے تمہارے؟ واقعی وہ آئین کے خلاف تھا، واقعی وہ انسانی حقوق کے خلاف تھا، اور ہم تو اس قانون کے مسودے کو 1 سال تک پورے ملک میں پھراتے رہے۔ ہر صوبے میں ہم نے اس پر کنونشنز کیے، سیمینارز کیے، ہم نے اس پر سیکولر لوگوں کو اور NGOs کو بلایا، ہم نے ان سے کہا بتاؤ کوئی قانون، کوئی شق، کوئی دفعہ انسانی حقوق کے منافی آپ کو نظر آتا ہو، آئین کے منافی نظر آتا ہو۔ اتنی تشہیر تو پاکستان کی تاریخ میں کسی قانون کی نہیں ہوئی، لیکن پاس ہونے کے بعد تم نے اس کا کیا حشر کیا؟ آج پنجاب اسمبلی سے جو حقوق نسوان کے نام سے قانون پاس ہوتا ہے، میں نے اس کا اردو ترجمہ پڑھا ہے۔ اردو ترجمہ جو سرکاری طور پر چھپا ہے، اسمبلی کی طرف سے چھپا ہوا، اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے خفیہ۔ یہ بل اسمبلی میں پیش ہونے سے پہلے میڈیا اور اخبارات کے حوالے نہیں کیا جائے گا۔ بتاؤ کیوں چھپایا آپ نے اس کو؟ کیوں پبلش نہیں کیا گیا؟ کیوں عوام کے نوٹس میں نہیں دیا گیا؟ سوائے فائنینشل بل، بجٹ کے کوئی دوسرا بل نہیں ہوتا جو پیش ہونے سے پہلے میڈیا کو جاری نہ کیا جائے۔ صرف ایک بل پیش کیا جاتا، نہیں پیش کیا، باقی سب پیش کیے جاتے ہیں، مشتہر کیے جاتے ہیں۔ یہ دوسری چیز ایسی مثال آئی کہ جسے ہمارے پارلیمنٹ سے اور ہمارے صوبے کے اسمبلی سے اور ممبران سے خفیہ رکھا گیا، عوام سے خفیہ رکھا گیا، میڈیا سے خفیہ رکھا گیا، اور یکدم سے اس کو پاس کرایا۔ اس میں کیا حکمت تھی آخر؟ اور یہ کون سا قانون ہے؟ اس کی ایک ہسٹری ہے، اس کی ایک تاریخ ہے۔ یہی قانون جو آج اس اسمبلی سے پاس ہوا، یہ ہمارے ملک کا قانون نہیں ہے، یہ بین الاقوامی ایجنڈے کے تحت پوری دنیا میں گھوم رہا ہے، پاس ہو رہا ہے۔ پہلی مرتبہ یہی قانون اسی الفاظ کے ساتھ، اسی تفصیل و تشریح کے ساتھ 1998 میں ساؤتھ افریقہ کی پارلیمنٹ نے پاس کیا تھا۔ یہی قانون 2005 میں
بھارتی پارلیمنٹ نے دلی میں پاس کیا اور 2012 میں یہی بل ہماری قومی اسمبلی میں لایا گیا. ہم تھوڑے لوگ تھے لیکن جمعیت علماء نے اس کو چیلنج کیا, اور یہ میں آپ کو بتا دوں وہاں بھی خفیہ طور پر لایا گیا. پیش ہونے سے 1 گھنٹہ بلکہ آدھ گھنٹہ پہلے مجھے آگاہ کیا گیا. ہم نے کہا اتنے بڑے اہم اور حساس قانون کو 1 گھنٹہ پہلے آپ ہمارے نوٹس میں لا رہے ہیں, ہم اس وقت اس پہ ہاں نہیں کر سکتے. چنانچہ ہنگامہ ہوا, پیش کیا گیا, شدید ہنگامہ آرائی ہم نے کی, کسی قیمت پر ہم نے پاس نہیں ہونے دیا. تو جمعیت علماء تو اپنی تھوڑی سی قوت پر اتنا کر سکتی ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر یہ قانون آیا اور پھر دوبارہ پیش نہیں ہو سکا, اس کو ہم نے اکھاڑ کے رکھ دیا. آج پھر, اور اس وقت این جی اوز نے جو ہنگامہ برپا کیا ہمارے خلاف, وہ ایک الگ داستان ہے اس کی. آج پنجاب میں اس لیے لایا گیا کہ یہاں اسمبلی میں جمعیت علماء موجود نہیں تھی, اس لیے لایا گیا کہ یہاں سناٹا تھا. لیکن پاس ہونے کے باوجود ہم نے اس پر آواز بلند کی. میں نے فوری طور پر تمام مذہبی جماعتوں کو جو ہمارے پرانے MMA کے دوست تھے ان کو بلایا, وہاں سے یہ سلسلہ شروع کرایا. سب نے اتفاق کیا کہ ہاں اس کو روکنا ہے. پاس بھی ہو چکا ہے, گورنر نے دستخط بھی کر دیے ہیں, لیکن اس کا نوٹیفیکیشن رک گیا ہے. آپ لوگوں کے اس یکجہتی کے نتیجے میں اب وہ رک گیا ہے. سوال ہم یہی کرنا چاہتے ہیں کہ تشدد پر آپ کے ساتھ کس کا جھگڑا ہے؟ کون ہوگا جو کہے گا کہ تشدد جائز ہے؟ ہمیں پتہ ہے, ہم قبائلی لوگ ہیں, ہم صحرائی لوگ ہیں, ہمیں دور دراز کے علاقوں کے حالات معلوم ہیں. ممکن ہے شہروں کے اندر ایسی صورتحال نہ ہو جو ہمارے قبائلی اور صحرائی ماحول میں ہوتا ہے. یقیناً جاہلانہ رسوم موجود ہیں, یقیناً ظالمانہ رویے موجود ہیں, اور ان کی اصلاح کے لیے قانون سازی کی ضرورت ہے. لیکن اگر ہم عمدن ایسا کام کریں کہ جس سے دنیا کو ایک میسج دیں کہ ہم تو عورت پر تشدد کا راستہ روکتے ہیں لیکن مولوی آڑے آ جاتا ہے, یہ جو آپ کی سوچ ہے یہ پھر ظاہر ہے کہ آپ کسی کی خدمت کر رہے ہیں تاکہ کسی بھی عنوان سے آپ مذہبی دنیا کو تنہا کر کے ایسی جگہ کھڑا کر دیں کہ دنیا کہے کہ شاید خدا نخواستہ یہ کہیں تشدد کے حق والے لوگ. کچھ انصاف کرو ہمارے ساتھ. ہم اس ملک کے لوگ ہیں, ہم اس معاشرے کے لوگ ہیں, ہم اس پارلیمنٹ کے لوگ ہیں, ہم اس جمہوری ماحول میں رہنا چاہتے ہیں, ہم اس معاشرے کی مشکلات کو سمجھتے ہیں اور معاشرے کی مشکلات کو سمجھ کر آئے قانون بناتے ہیں, ہمارے مشورے سے بنا دیتے ہیں. ہم آپ کو کہتے ہیں کہ قرآن کس طرح کا خاندان چاہتا ہے, قرآن کس طرح کا طرز معاشرت چاہتا ہے, آپ نے اس پر آنکھیں بند کر دی. ان چیزوں کو بھی ہم سمجھتے ہیں کہ آپ مذہبی طبقے کو کہاں کھڑا کرنا چاہتے ہیں. یہ کوئی سہوا نہیں ہو رہا, لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم لوگ اسٹیج پر آ کر تو پوری دنیا کو فتح کرتے ہیں, لیکن ہمارا کوئی ایسا میکینزم نہیں ہے کہ جس میکینزم کے ذریعے ہم کچھ تدبیر و تدبر کا نظام حاصل کر سکیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا خذ الامر بالتدبیر فإن رأيت في عاقبته خيرا فامض وإن خفت غيا فامسك. اپنے معاملات تدبیر کے ذریعے انجام تک پہنچاؤ.
اگر آپ دیکھیں کہ ہاں اس کا انجام خیر ہے، کر گزرو، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں نقصان ہو رہا ہے، انجام کار ٹھیک نہیں ہے، وہاں رک جاؤ۔ کیا ہمارے اندر وہ شعورائیت ہے؟ کیا ہمارے اندر وہ ربط ہے؟ کیا ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں نہیں کاٹ رہے؟ کیا ہم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى کے مصداق نہیں ہے؟ ثابت کرو کہ ہم ایک ہیں، بولو نہیں، ثابت کرو۔ ہمارے فیصلے بولنے چاہیے، ہمارا کیریکٹر بولنا چاہیے، ہمارے رویے بولنے چاہیے، زبانوں کو بولنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں دنیا میں، اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، جنیوا کنونشن کی انسانی حقوق کا چارٹر ہے۔ آج جو کچھ گوانٹانامو بے میں ہوا، کیا انسانی حقوق کے حوالے سے کسی تنظیم نے یہ کہا کہ کیا ہو رہا ہے؟ دنیا میں قیدیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کیا تم لوگوں نے مسلمانوں کی آنکھوں کے سامنے قرآن کریم جیسی مقدس کتاب کو اپنے بوٹوں تلے نہیں روندا تھا؟ کیا تم نے اپنے ہاتھوں سے مسلمانوں کے آنکھوں کے سامنے قرآن کریم کو گٹر میں نہیں پھینکا تھا؟ کیا تمہارے کلیساؤں میں امریکہ میں قرآن کریم کو جلانے کی باقاعدہ تقریب نہیں منعقد ہوئی تھی؟ کیا ڈنمارک اور بیلجیم میں مسلمانوں کے مساجد پر حملے نہیں کیے گئے، ان کو جلا نہیں دیا گیا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون اور خاکے نہیں بنائے گئے؟ کیا مسلمانوں کی زندگی میں ان کے ہوتے ہوئے تم نے رسول اللہ کی توہین نہیں کی؟ اور پھر کہتے ہو کہ مسلمان غصہ کیوں کرتا ہے؟ آج قومی اسمبلی میں ایک بل آ رہا ہے پارلیمنٹ کے اندر، غیرت کے نام پر قتل۔ ہم نے کہا پہلے یہ طے کرو کہ غیرت کے نام پر قتل کو روکنا ہے یا سرے سے غیرت کو پاک کرنا، تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانس، غیرت ہی ختم کر دو۔ اگر ہم نے چند بکی ہوئی این جی اوز جو بین الاقوامی ایجنڈے پر ایک ایک قانون کے ڈالر کماتی ہے، ان کی مشاورت سے، ان کی تھنک ٹینکس کی بنیاد پر قانون سازیاں کرنی ہے، تو پھر آپ یہ آج طے کر لیں کہ پاکستان میں غیرت کے نام پر قتل کا راستہ نہیں روکا جائے گا، سرے سے غیرت کا نام و نشان ختم کر دیا جائے گا۔ آئیں علمی بنیاد پر اس کو سوچتے ہیں کہ غیرت کے نام پر قتل ہے کیا مسئلہ، غیرت کب ہوتی ہے، غیرت کے مواقع کیا ہوتے ہیں، اور ان مواقع کے اوپر شریعت کا حکم کیا ہے، ائمہ کرام ہمیں کیا رہنمائی دیتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے پاکستان میں اس بات کو سوچنے کے لیے۔ تو آپ بتائیں کہ یہ انسانی حقوق کے چارٹر ہیں یا انسانی حقوق کا ٹارچر ہے؟ پوری دنیا میں انسانی حقوق کا ٹارچر کر رہے ہو اور بنے ہوئے تم انسانی حقوق کے محافظ۔ ہمارے انسانی حقوق کا اس وقت سب سے بڑا دشمن مغرب ہے، جو انسانی حقوق کو پامال کرتا ہے اور مسلمان کی انسانی حق کو تو تسلیم ہی نہیں کرتا۔ تو ظاہر ہے ہم نے تو اس دن کہہ دیا تھا کہ ہاں ہمارے اندر اختلافات ہیں، مسلکی اختلاف بھی ہیں، لیکن امریکہ اور یورپ اب فرق نہیں کر رہا ہے کہ وہ کس مسلک سے تعلق رکھتا ہے اور کس سے نہیں۔ آؤ ایک پلیٹ فارم پر آ جاؤ، جب تک ہم مل کر ایک جسم بن کر مقابلہ نہیں کریں گے، پارا پارا کر کے ایک ایک کو ختم کر دیں گے۔ اب میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں، کس کو الزام دوں؟ تو خود کو ہی الزام دوں گا، کیونکہ باقی کو الزام دے کر تو پھر ناراضگی مول لیں گے۔
ساری وہ چیزیں ہیں کہ جس کو ہم نے سوچا. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی اس اجتماع کی کامیابی ہے کہ ان حالات میں وہ قانون جو پنجاب اسمبلی نے پاس کیا تھا اس کا نوٹیفیکیشن رک کیا. اس کے باوجود کہیں نہ کہیں پر اس پر عمل درآمد غیر ضروری طور پر شروع ہوا اور خاندان تباہ کر دیا. اب حکومت پنجاب پہ کیا ہم بات کرنا چاہتے ہیں. وزیر اعلیٰ صاحب کہتے ہیں ہم بات کرنا چاہتے ہیں, جناب وزیر اعظم کہتے ہیں ہم بات کرنا چاہتے ہیں, آپ لائیں کرائیں. ہم پارلیمانی لوگ قانون سازی سے انکار نہیں کیا کرتے, لیکن پارلیمانی لوگوں سے چھپ چھپا کے قانون سازی کرنا, اور پھر ہم اتحادی ہیں اور ہمیں بھی آپ آگاہ نہیں کر رہے. احتجاج نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ میں اپنے ساتھیوں سے رابطے میں ہوں اس حوالے سے. ہم بات کرنا چاہتے ہیں لیکن سنجیدگی سے بات کی. اگر ہم ثابت کر دیں کہ آپ کا قانون اول سے لے کر آخر تک قرآن و سنت کے بخلاف, آئین پاکستان سے بھی متصادم اور ہمارے معاشرتی اقدار کی بھی منافی ثابت ہوا, تو پھر تو آپ کو یہ قانون واپس لینا ہوگا. بات چیت ہوگی. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا قانون غلط ہے, ہم آپ کو قانون بنا کر پیش کرتے ہیں, اس قانون کو لائیں اور آپ اس کو پاس کریں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے قانون میں غلطیاں ڈھونڈو, ہم شکوار آپ کو آپ کی غلطیاں بتائیں گے کہ یہاں تم نے قرآن کی بھی مخالفت کی, حدیث کی بھی مخالفت کی, آئین کی بھی مخالفت کی, اور اپنے طرز معاشرت کی بھی مخالفت کی. آئیں بیٹھتے ہیں, بات کرتے ہیں, لیکن یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ ہم بات کرنے کے حق میں ہیں, لیکن تحریک واپس لینے کے حق میں نہیں. ہماری رہبر کمیٹی وہ نگرانی کرے گی مذاکرات. اگر ہمارے مطالبات منظور ہوئے, اگر ہماری ترجیحات قبول کر لی گئی, ہمیں تسلی ہوئی کہ یہ قرآن و سنت کے مطابق ہے, یہ آئین کے مطابق ہے, یہ ہمارے معاشرتی اقدار کی ضرورت پوری کر رہا ہے, تو پھر ہم قبول کر لیں گے, نہیں تو پھر ہم اپنی تحریک جاری رکھیں. اس بات پر انشاءاللہ ہم سب کا اجماع ہے, اور اسی رخ پہ ہم نے اس معاملے کو لے جانا ہے کہ ہماری یہ یکجہتی برقرار رہے, اور انشاءاللہ یہ یکجہتی اگر برقرار رہے گی تو انشاءاللہ آنے والے حالات میں آپ اس کا عوامی سطح پر نتیجہ بھی دیکھیں گے. آپ نے پہلے بھی اس وحدت کا نتیجہ دیکھا تھا, آپ انشاءاللہ بعد میں بھی اپنی اس وحدت کا نتیجہ دیکھیں گے کہ پبلک اور عوام آپ کو کس طرح خوش آمدید دیتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے, اللہ تعالی ہمیں اس عظیم مقصد میں کامیاب فرمائے, اور ہمیں رب العزت اس کی توفیق دے کہ ہم پورے ملک کے اندر نظام مصطفیٰ نافذ کرنے کے قابل ہو جائیں. نظام مصطفیٰ کو نافذ کرنے کے لیے پہلے طاقت بننا پڑتا ہے, اور طاقت بننے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. یک دم سے طاقت نہیں ہوا کرتا. طاقت بنو, اتنی طاقت بنو کہ جتنی طاقت اس ملک پر آج ایک الہادی نظام کی مسلط کی ہوئی ہے اور ایک بے دینی ملک کے اندر قابض ہو چکی ہے, جتنا ان کے پاس طاقت ہے کہ وہ اس نظام کو قائم رکھے ہوئے ہیں, جب تک ان کے برابر کی طاقت میں نہیں آؤ گے آپ ملک کو انقلاب نہیں لا سکتے. طاقت کو طاقت بنانا ہوگا, قوت کو قوت بنانا ہوگا, قوت کے لیے محنت کرنی ہوگی. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. آپ آئیں,
طاقت تو بنے جس کی قرآن آپ کو اجازت دے رہا ہے. ہم سیاسی میدان میں ہیں, ہم سیاسی طاقت بنیں, ہم پارلیمانی میدان میں ہیں, ہم پارلیمانی طاقت بنیں. اس کو آگے بڑھا, اسی کو آگے بڑھا. آج اگر جمعیت علماء موجود ہے, ہم تمام ساتھیوں کا احترام کرتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہم ایک صف ہو کے چلیں. لیکن الحمدللہ پارلیمنٹ میں ایک بڑی قوت, صوبہ خیبر پختونخوا کے اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت, بلوچستان کے اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت, بلوچستان کے بلدیاتی الیکشن کی نمبر اول کامیاب جماعت ہے, خیبر پختونخوا کی نمبر 2 کامیاب جماعت ہے. اور سندھ میں اس وقت جمعیت علماء کے 500 کے قریب بلدیاتی نمائندے کامیاب ہو چکے ہیں, 500 کے قریب. آئیں ذرا پنجاب میں اس ماحول کو بنائیں, ایک جمعیت علماء کیوں کریں, سب مل کر اس کو طاقت بنائیں. ہم آپ کی طاقت, آپ ہماری طاقت بنے تو صحیح, لیکن اگر میں طاقت بنتا ہوں اور آپ میری طاقت کو تحریر کرنے کی کوشش کریں, اور آپ طاقت بننا چاہیں اور میں آپ کا راستہ روکنے کی کوشش کروں, تو پھر یہ خواب کبھی بھی ترمیم دیتا نہیں. اب حقائق کو تسلیم کریں اور ہم ایک داخلی نظام قائم کریں کہ ہمارے اپنی جماعتوں کا اپنا سپورٹ اپنی جگہ پر ایک ضابطے کا ایک نظام ہو, تاکہ اس میں ہم مشترکات پر ہمیشہ غور کرتے رہیں اور ہمیشہ ہم اپنی مشترکات پر ایک مشترکہ موقف دیتے رہیں. جتنا ہمارے بس میں ہے اتنا تو کریں, جتنے ہماری استعداد ہے اتنا تو کریں, اور یہی چیز آپ کو آگے بڑھائے گی, یہی چیز آپ کو ایک بڑی طاقت بنائے گی. لیکن کم از کم میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان اب اس کا متحمل نہیں ہے کہ یہاں فرقہ وارانہ کشی. کسی طرح بھی پاکستان, اختلافات ہو سکتے ہیں, ہم اختلاف کو شاید ختم نہ کر سکیں, لیکن اختلاف کے پیچھے رویوں کو تو تبدیل کر سکتے ہیں, رویوں میں تو نرمی لا سکتے ہیں, رویوں کے اندر تو ہم شائستگی برپا کر سکتے ہیں. آئیے ہم بہتر رویوں کے ساتھ ایک دوسرے کو برداشت کرتے آگے بڑھے, اور کسی قسم کا ہمارا باہمی داخلی کوئی جارحانہ اسلام ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. یہ گزارشات ہیں, اور انشاءاللہ اسی بنیاد پر ہم اپنا فرض پورا کریں گے, ہم آگے بڑھیں گے, اپنے تمام دوستوں کو لے کر چلیں گے. مجھے پارلیمنٹ میں واسطے پڑھتے ہیں, اور میں نے ایک موقع پر بڑی صراحت کے ساتھ پوری پارلیمنٹ کو مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ ممکن ہے آپ میری طرف انگلی بڑھائیں کہ اس کا تعلق فلاں مسلک کے ساتھ ہے, لیکن خبردار اگر آپ میں سے کوئی میری طرف کسی مسلک مشرق کے حوالے سے انگلی اٹھائے, یاد رکھو جب فضل الرحمان پارلیمنٹ میں کھڑا ہوگا تو وہ اسلام اور ملت اسلام کا نمائندہ ہوگا, کسی مسلک کا نمائندہ نہیں ہوگا. اللہ اکبر. تو اس حوالے سے ہم اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں, تمام جماعتوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں, تمام جماعتوں کو دعوت دے رہے ہیں. آئیے ہم اپنی قوت آپ کی جھولی میں ڈالنے کے لیے تیار ہیں. ہماری قوت آپ, اس قوت کو لے کر ہم آگے بڑھیں, اس قوت کو لے کر ہم انشاءاللہ العزیز یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمارا مستقبل روشن فرمائے, اس پاکستان کا مستقبل روشن فرمائے. کسی ادارے سے ہماری لڑائی نہیں ہے. ہم ایک ملک, چاہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے, چاہے وہ ہماری بیوروکریسی ہے, چاہے وہ ہماری پارلیمنٹ ہے, چاہے وہ ہماری سیاسی جماعتیں ہیں, چاہے وہ ہماری مذہبی جماعتیں ہیں, ہم ملک کے وقت اور لے کے چاہتے ہیں. ہم دہشت گردی کی افریت سے نکلنا چاہتے ہیں, ہم ہر شہری کو امن مہیا کرنا چاہتے ہیں, ہم کرپشن کی اس لعنت سے نکلنا چاہتے ہیں. ایک طاقت بن کر, ایک آواز بن کر انشاءاللہ العزیز ہم اس گول کو اچیو کرنا چاہتے ہیں. رب العزت ہماری مدد فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.